کے بارے میں اس کو بیان کر کے انشاءاللہ 15ویں پارے کی طرف آتے ہیں۔ شہد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کے بارے میں 3 چیزوں میں شفا ہے، اس میں شہد کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کو الہام کرتا، جانوروں کے دل میں بھی ڈالتا۔ شہد کی مکھی کو آپ دیکھیں کیسی ہوتی ہے، کاٹتے تو انسان کی جان چلی جاتی، ویسی ہے شہد کی مکھی۔ آپ جانتے ہیں ایک حافظ صاحب جو ہے چند سال پہلے رمضان میں تراویح سنانے کے لیے بس اسٹینڈ میں ٹھہرے تھے ایک درخت کے نیچے۔ ان کا سر کیا ہے تھوڑا اوپر لگانا، پتہ نہیں شہد کی مکھیاں کہاں سے تھے، پورا گھیر لیے، کاٹ کے مت انتقال ہو گیا آدمی کا۔ یا دیکھیے شہد کی مکھی انسان کو کاٹتی ہے تو کیسے خطرناک ہوتی ہے، مگر وہ شہد جو جمع کرتی ہے ہمارے لیے کیسے ماشاءاللہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہد کا جو چھتا ہوتا وہ بولتے کہاں کہاں بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پہاڑ پہ بناؤ، اگر ہر گھر کے اندر بناتی تو پریشانی شروع ہو جاتی، لوگ جو ہے چھیڑتے اسے کاٹ دیتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا، الہام کرتا، جاؤ پہاڑ کی چوٹیوں پر بناؤ ایک طریقہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اونچی جگہ جہاں درخت کی درخت ہوتے ہیں اس میں، اور اسی طریقے سے اونچی جگہ بناتی ہو، مگر کبھی کبھی گھر میں بھی بناتے ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ، گھر میں جو شہد کا چھتا بنتا ہے وہ بہت دنوں تک باقی نہیں رہتا، کیسے کہ چلے جاتا ہے، مگر کسی ایسی جگہ میں جا کے بناتے جہاں لوگ زیادہ نہیں جاتے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو مکمل طور پر یہ سکھایا ہے۔ معزز حاضرین، یہ شہد کی مکھی دیکھنے میں ایسی لگتی ہے لال چھوٹی، مگر اس کے اندر علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر 9 باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو دیکھ کر 9 باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، ابن القیم رحمہ اللہ مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں شہد کی مکھی ہمارے لیے عبرت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو جانور سے بھی سبق سکھاتا ہے۔ جیسے آدم کے قصے میں آیا، قابیل نے حابیل کو مارا، اسے دفن کرنا کیسے بولا تو کوا اپنے کوے کو دفن کیا، تو اس کو دیکھ کر انسان نے دفن کرنا سیکھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں شہد کی مکھی اللہ کی بات مانتی، ویسے ہر بندے کو بھی اللہ کی بات ماننا چاہیے۔ ماشاءاللہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہد کی مکھی خوب محنت کرتی ہے، اس کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، مسلمان کو، ہر ایک انسان کو دنیا میں خوب محنت کرنا، اپنے زندگی کا ٹارگٹ بنانا۔ اگر آج آپ مسلمانوں کی بات کریں، مسلمانوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، موج مستی کرنا، گانے سننا، مر جانا۔ آج امت مسلمہ میں اکثر لوگوں کا مقصد یہی ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں مقصد بے مقصد سے کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہود کو دیکھو، غیر مسلموں کو دیکھو۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل یہود قوم کو ایک مرتبہ بیٹھو تو 100 سال کی پلاننگ بناتے ہو نا، اور 100 سال تک جب تک عمل نہیں ہوتے رہتا ماشاءاللہ اس پہ مکمل طور پر عمل کرتے رہتے۔ ہمارے پاس نہ کوئی ٹارگٹ ہے اور نہ کوئی پلاننگ ہے۔ پلاننگ اب بنی تو کل چینج، کل بنی تو پرسوں چینج، ایسا نہیں۔ دور اندیش لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ امت کو بھی اپنا مقصد زندگی کر کے خوب محنت کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کرنٹ نہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو کیسے وہ کرنٹ کے بغیر پتہ نہیں کیا تھا، بیٹری تھی اور پتہ نہیں کیا چولہا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، کیسے کیسے وہ نماز پڑھتے تھے، کتنی کتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہاں کچھ بھی لمبا ہو جاتا ہے تو لوگ کیسے پریشان ہو جاتے دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات شہد کی مکھی سے ہمیں یہ ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے تم پہاڑوں میں بناؤ، اونچی جگہ بناؤ، لیکن وہ گھروں میں نہیں بناتی۔ لہذا ہر بندے کو یہی سوچنا چاہیے میں ایسی جگہ رہوں جہاں مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ تیسرا سبق ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا سبق یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کی مکھی کے دل میں ڈالتا ہے سارے پھلوں کا، سارے جو ہے پھولوں کا رس چوسنا نہیں، کس کا چوسنا اسے جگہ چوستی ماشاءاللہ انہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں جو خیر ہے وہ لینا، ہر چیز اگر آپ لے کے ڈال لیا تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں میں ایک سردار کو بھی رکھا، اس سردار کا نام بھی ذکر کیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا شہد کی مکھیوں کے سردار کا نام یعصوب ہے۔ کیا کرتا معلوم ہے، یہ یعصوب جو رہتا وہ شہد کی چھتے کے بس باہر رہتا، کوئی بھی شہد
شہد کی مکھی اپنے منہ میں پھولوں کا پھلوں کا رس لے کر آئی تو سب سے پہلے چکے دیکھتی انہیں، وہ کہ بولے تو اندر جانا، اگر وہ کہ نہیں بولے تو باہر سے، تو اس کو مار کے ختم کر دیتے. اللہ اکبر، کیسی چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں دیکھیے. اور اسی طریقے سے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، دین ہمیں دیکھ کر لینا، غلط سلط جو ملا لے لے ویسا نہیں. خالص شہد اگر لے کر آئے تو اندر انٹری ہوتی ہے، اگر ایسا ویسا شہد لائے تو بس ختم، بیک. اور اسی طریقے سے اور ایک کام ہے چھٹا، وہ شہد کی مکھی ہوتی ہے ماشاءاللہ پختہ کام کرتی ہے. آپ دیکھیں گے دن میں 10 رکعت سنت موقدہ یا 12 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام ہم میں سے بہت کم لوگ کرتے ہیں. رمضان میں تو فجر کی سنت پڑھ لیتے، رمضان گئے بعد عید کے دوسرے دن دیکھو 21 صف مسجد میں، ہر چیز کام پختہ کرو. اور یہ بھی بات قرآن میں ہمیں ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے کن بولے تو ہو جاتے ہیں اسے پیدا کر سکتا تھا، یہ 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز اگر مضبوطی سے پیدا کرنا بولے تو 6 دن لگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتا ہے، لہذا اس کا کام بڑا پختہ ہوتا ہے. اس طریقے سے اور ایک بات دیکھو، 7ویں بات آپ دنیا میں دیکھیں گے، ایک مسجد کا ایک ذمہ دار، ایک مدرسے کا ایک پرنسپل، ایک مدرسے کا ایک ناظم ہوتا ہے، مگر شہد کی مکھیوں میں ہم دیکھتے ہیں 2 امیر ماشاءاللہ، لیکن کبھی لڑتے نہیں. اللہ اکبر، جانوروں میں اللہ نے کیا رکھا ہے، اگر ایک مسجد کے اگر 2 ذمہ دار ہو جائیں، 2 جو ہے وائس چانسلر ہو جائیں، 2 ناظم ہو جائیں، کیسے لڑائیاں ہوتی ہیں دیکھتے ہیں آپ. مگر اس میں 2 امیر ہو کر بھی ماشاءاللہ ایک ہاتھ کی طرح رہتے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا شہد کی مکھیاں 2 امیر رہ کر بھی جیسے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اور مومنین کو بھی ہر نیک کام میں ایک دوسرے کا مکمل طور پر ساتھ دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے، وہ 8ویں بات یہ ہے، وہ جب چوستی ہے تو اچھے انداز سے چوستی ہے، ایسا نہیں کہ اوپر سے چوس لے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پھل میں جو رس رکھتا ہے وہ اندر رکھتا ہے، بیٹھتی ہے اندر سے کیسے نکالنا بول کے اس کے معلوم رہتا، اندر سے چوستی ہے. لہذا ہم کو بھی معلوم ہوا کوئی بھی کام کریں تو مکمل طور پر گہرائی سے کریں. اور آخری بات 9ویں بات، وہ جو پھلوں کا رس چوس کر لاتی ہے ماشاءاللہ اس میں فائدہ بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس میں کہا فیہ شفاء للناس. دیکھو شہد میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے مومنوں کے لیے مکمل طور پر فائدہ ہے. شہد 3 قسم کا ہو تو بولتے ہیں علماء، ایک سفید ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک لال بھی ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے. سفید دیکھتے ہیں کشمیری شہد جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے. آج کل تو اصلی شہد ملتا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ شہد لیتے ہیں گڑ ملا کے لا کے بولتے شہد اصلی ہے. اب شہد اصلی کیسے پہچاننا بولے تو اس کے بارے میں کہا گیا اسے کاغذ میں لے کر سل گئے تو نہیں جلنا بولتے ہیں، وہ کتے کے سامنے ڈالے تو چاٹنا نہیں بولتے. لیکن ہمارے ایک استاد حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ جو ابھی اس وقت جامعہ دارالسلام کے ناظم ہیں، وہ سورہ نحل پڑھا رہے تھے، بڑی اچھی بات بتائیں انہوں. کیا ہے شہد اصلی ہے بولا تو کتے کو ڈالنا، اگر انہیں نہیں چاٹا تو سمجھو وہ شہد اصلی ہے. کون کی بولا کہتے شہد لینے کے بعد انہیں چاٹ لیا تو کتا نقلی ہے بولے، بات یہی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، شہد اصلی دیکھ کر مکمل طور پر انسان کو اس کا جو ہے مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے. اب شہد میں شفا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مگر مسلمانوں کا اس پر یقین نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقہ علاج بتائے. آپ نے فرمایا ایسا ایسا، جس کو طب نبوی بولتے ہیں نا، یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ علاج بتایا وہ اللہ کے نبی نے اپنے جیب سے نہیں بتایا. وہ طریقہ علاج کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا. اور آسمان سے آنے والا طریقہ علاج دنیا کا سب سے بہترین طریقہ علاج. یہ دیکھیے ایک صحابی کو پیٹ کا درد ہوا، اور سنیے بات ہے، ایک صحابی کو پیٹ کا درد ہوا. ان کے بھائی دوڑتے دوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو درد ہے پیٹ کا. اگر آج کے زمانے میں کسی کو پیٹ کا درد ہے بولے تو شہد پلا بولے تو پاگل کرو بولیں گے آپ لوگ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا پلاؤ شہد. انہوں گئے پلائے اور لوز موشن تیز ہو گئے.
دوسری مرتبہ گئے یا رسول اللہ پلاؤ، اور ایک مرتبہ پلائے یا رسول اللہ زیادہ ہو گئے، تیسری مرتبہ آئے پھر بولے اللہ کے نبی پلاؤ، پھر تیز ہو گئے، چوتھی مرتبہ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتا رہا ماشاءاللہ، 3 مرتبہ ہو کے چوتھی مرتبہ ماشاءاللہ موشن رک گئے اور پیٹ کا درد بھی ختم ہو گیا۔ یہاں اس حدیث کو رکھ کر آج کے جو ملحد ڈاکٹر ہیں وہ سب کہہ سکتے ہیں پہلے پیٹ میں درد بولے تو شہد بھی گرم، اللہ کے نبی کئی کو پلانے گئے بولے رہیں گے، یہاں ایسی بات کی۔ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ دیکھو ایک محدث ڈاکٹر سے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا دنیا میں ہر ایک انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو اگر یہ تکلیف ہے، اگر ڈاکٹر اس کے لیے وہ دوا لکھتا ہے تو وہ دوسروں کو نہیں کھلانا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا تم نہ پیٹ کا درد ہوا ان کو وہ دوا کھلا دو، ایسا کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے درد کے لیے جو شہد کا علاج بتایا اس میں حکمت یہ ہے اگر شہد کھلائے تو کیا ہوتا، لوز موشن اور زیادہ ہوتے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار ان کو اس لیے شہد پلانے کا حکم دیا کہ پیٹ پاک ہو جائے۔ پیٹ جب پاک ہو گیا چوتھے مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ شہد پلاؤ، جیسے ہی شہد پلائے مکمل طور پر لوز موشن رک گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا پیٹ کو پاک کرنے کے لیے مکمل طور پر شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے بتاتے ہیں آج انگریزی طریقہ علاج بھی ہے، سدھا بھی ہے، یونانی ہے، اور جو ہے حکمت ہے، اور اس کی طریقے سے ہومیوپیتھی ہے، سب طریقہ علاج اپنی جگہ، مگر یاد رکھیے ان طریقہ علاج میں اللہ کے نبی نے جو طریقہ علاج بتایا وہ بھی کبھی اپنی زندگی میں آزمانا بھی چاہیے۔ دنیا کے طریقہ علاج اپنی جگہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہجامہ کرنے کا، فلاں کرنے کا، ایسا کرنے کا، کبھی اس پر بھی مکمل طور پر ہمیں عمل کر کے زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، 15ویں پارے میں کیا کیا باتیں آئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزے دیے، ان معجزات میں اسراء و معراج کا معجزہ بھی ایک ہے۔ اسراء و معراج جانتے نا، اب جیسے ہمارے پاس 27 معراج کو کیلنڈر میں اٹھا کے دیکھے تو وہاں لکھو ہے شب معراج۔ اللہ کے تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا معجزہ دیا۔ تو اسراء کیا معنی کا، معراج کا معنی پہلے سمجھ جائیے۔ اسراء کا معنی رات میں چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلایا۔ ساتھ میں کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے۔ کسور سوار تھے؟ براق ایک جانور تھا، براق۔ جیسے آج کل لوگ گاڑی پر تیز چلی تو اس کا نام براق لکھ لیتے، تیز جاتی بول کے۔ براق کیسا تھا؟ یہ گدے اور خچر کے درمیان کا ایک جانور تھا۔ اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے، جبرائیل بھی تھے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس جانور پر سوار ہوا میری نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں تک وہ پیر رکھتا تھا۔ شتابدی بھی کیا بھی نہیں اس کے سامنے، فلائٹ بھی کیا بھی نہیں اس کے سامنے۔ وہ جانور وہ تھا جہاں اللہ کے نبی کی نگاہ جاتی وہاں۔ اور مکے سے یہ بیت المقدس کا جو سفر ہے 1000 کلومیٹر ہے، رات کے ایک حصے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے بولتے اسراء۔ معراج کسے بولتے بولے تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے اٹھائیں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے چڑھے۔ عرجہ بولے تو چڑھنا، اوپر جا کے اللہ سے بات کر کے فلاں فلاں کر کے نیچے، اسے بولتے معراج۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ کیوں دیا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ عقیدۃ المومن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ غور سے سنیے، کیوں بلایا؟ ایک طرف خدیجہ کا انتقال، دوسری طرف ابو طالب کا انتقال۔ یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سہارا تھے۔ غم خوار بیوی، غم ہلکا کرنے بیوی والی چلی گئی، 25 سال آپ کے ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری طرف ابو طالب آپ کے چچا، سارے دشمنان اسلام کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب تک یہ دونوں تھے نبی کے قریب کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ یہ 2 جھٹکے لگے، دونوں 21 سال میں چلے گئے، خدیجہ پہلے اور جو ہے ابو طالب بعد میں۔ اس طریقے سے تیسرا اور اللہ کے نبی کو ٹینشن تھا، کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے۔ یہ 3 ٹینشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گئے
وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور وہاں باندھا جہاں سارے جانور باندھتے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے شراب بھی پیش کیا گیا, دودھ بھی پیش کیا گیا. اللہ کے نبی شراب نہیں اٹھائے, دودھ اٹھائے. جبرائیل نے کہا آپ جو ہے آپ فطرت پر ہیں, اگر آپ شراب پی لیتے نا تو پوری امت کی گمراہی کا پورا وبال آپ کے اوپر ہوتا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں باندھ دیے, اس کے بعد چڑھے. اب پتہ نہیں لوگ یوٹیوب پر کیا کیا بولتے ہیں. ایک واعظ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کے آ کر نبی کو بلا لے گیا کرتے. کیا نبی چھوٹے بچے باپ آگے انگلی پکڑ لے جاتا نا, تو معراج کے بارے میں جو صحیح باتیں ہیں وہ باتیں آپ تسلیم کرو, ورنہ ادھر ادھر کی بکواس سن لے کے اپنا دماغ کبھی خراب نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نہیں آیا, کون تھے ساتھ؟ جبرائیل علیہ السلام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بخاری مسلم کے روایتیں مکمل طور پر ہمیں یہ بتاتی ہیں اللہ کے نبی آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں. اور یہ پورا کب ہوا؟ بس لمحوں میں ہو گیا. اور یہ جو چیز تھی آگے بتائیں گے ہم, بس چند لمحوں میں گھنٹوں میں ہو گیا یہ ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہر آسمان کے 2 دروازے ہیں اور ہر 2 دروازوں پر 2 فرشتے ہیں. اللہ کے نبی اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. آسمان کا دروازہ کٹکھٹاتا. جبرائیل علیہ السلام پوچھتے تمہارے ساتھ کون ہیں؟ اندر فرشتے پوچھتے, بولتے میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ بلا اس لیے آئے. انٹری چیک پوائنٹ کتنے کو فوراً اوپر گئے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم بیٹھے ہیں پہلے آسمان پہ, پہلے نبی پہلے آسان بیٹھے ہیں. جا کے بولتے ویلکم ویلکم, آنا تمہارا مبارک ہو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے 7 آسمان میں تقریباً 8 انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں چڑھتے ہیں, وہاں حضرت یحییٰ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام خالہ کے بیٹے دونوں ہی وہاں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلکم کیا, بات کے اوپر چڑھے. تیسرا آسمان آیا یوسف کا, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا. یوسف کو دیکھ کر نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی دے دی ہے. چوتھے آسمان میں چڑھے, ادریس سے ملاقات ہوئی. 5واں آسمان میں چڑھے, ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 6ٹھے آسمان میں چڑھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان میں دیکھے تو ابراہیم علیہ السلام آسمان پر فرشتوں کے لیے ایک عبادت کا گھر ہے, اسے بولتے بیت معمور, اس کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ جب یہ حدیث ذکر کر کے کیا بولتے ہیں, قبلے کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں, قبلے کی طرف پیٹ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, پیر کرنا وہ الگ ہے, لیکن پیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک آسمان میں جاتے جب تک جو ہے فرشتوں کی طرف سے اجازت نہیں ملتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھتے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں, موسیٰ نبی کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں. کیا بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکے کو بھیجا. غلام کا لفظ آتا ہے, میرے بعد اللہ نے ایک لڑکے کو بھیجا ہے. اب تک میری امت دنیا میں سب سے زیادہ تھی, مگر اس کی امت زیادہ ہونے والی ہے. یہ فضیلت چھن گئی, اس لیے میں رو رہا ہوں. دیکھیے اللہ موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی, پردے میں, ڈائریکٹ بات نہیں کرے. آج تک کون بھی اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرے. اللہ تعالیٰ سے بات کرے, نمازوں کا تحفہ لیے, جنت و جہنم کے مناظر دیکھے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری مسلم میں مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں آپ. نمازوں کا تحفہ دیا, جنت و جہنم کے مناظر دکھائے. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھیے. اللہ کے نبی واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, اے عمر, میں نے معراج میں تمہارا نام کا محل بھی دیکھا ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے بولتے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, وہ محل میرا تھا مگر آپ داخل نہیں ہوئے اس میں. عمر پوچھتے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, تمہاری غیرت یاد آئی اس لیے میں اس میں داخل نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیسے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا جواب دیا. آپ نے بلال سے پوچھا آنے کے بعد, بلال, جنت میں آگے چلنے کی آواز سنائی دی تمہاری, کیا راز ہے اس میں؟
یا رسول اللہ کچھ بڑا عمل نہیں ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھا، جب نمازوں کا تحفہ دیکھیے، نمازوں کا تحفہ لینا، 50 نمازیں لیا اللہ تعالیٰ بلا کے، 50 نمازیں لے کر 7ویں آسمان سے نیچے اترے، 6ٹھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام پکڑ لیے۔ تمہارے رب نے کیا دیا؟ بولے 50 نمازیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں، اگر یہ تحفہ لے کر تمہیں ایسے ہی واپس چلے کہ تمہاری امت بھی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا یہ بات تھی۔ اللہ بولے موسیٰ جاؤ اللہ کے پاس جا کے ذرا اس کے مینس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی 5 کم کر لے گاتے، 50 سے 40 پر 5، 40 ایسا ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی تھیں۔ دیکھو ذرا تصور کرو، یہ 5 نمازیں ہمارے اوپر جو فرض ہیں، اس میں سب سے پہلا احسان تو موسیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اگر موسیٰ نہیں ہوتے تو 50 نمازیں فرض ہو جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر اپنے رب کے پاس 9 مرتبہ گئے۔ کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ، 5 9 40 پر 5 مرتبہ 9 مرتبہ گئے، 5 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں اتنا بھی نہیں پڑھتے تمہاری امت، میں اپنی امت کو مکمل طور پر آزمایا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے موسیٰ، مجھے اپنے رب کے سامنے بار بار جا کر جو ہے مانگنے سے مجھے شرم آتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر کتنا کرے، مگر آج ہم نبی کا نام آئے تو اپنے ہونٹوں سے صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بولتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی سے محبت ہے، نبی کے احسانات دنیا میں ہم کبھی چکا نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، یہ اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کے نبی پورا دیکھ کر نماز فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں ہیں، جا کر آگے ابو جہل آیا، سب آیا، محمد آسمان پہ چڑھے کیا؟ ہاں چڑھا۔ بتا سکتے پورا ویڈیو؟ ہاں بتا تو۔ اللہ کے نبی پورا آنکھ بند کر کے ایسے بتائے، ویڈیو ایسے بتائے، دیکھو میں گیا فلاں فلاں پورا بتائے۔ لیکن کیسے بدقسمت تھے، بد پہ اللہ کے نبی پورا مکمل طور بتائے تو بولے نہیں مانتے ہمیں، جھٹلا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا واقعہ، ابو جہل جا کے ابو بکر سے پوچھتا ہے اے ابو بکر، اگر تم یہ مانتے کیا راتوں رات محمد آسمان پر چڑھ کو اللہ سے بات کر کو جنت و جہنم کے مناظر دیکھ کر کے 5 نمازوں کا تحفہ لایا؟ ابو بکر نے کہا اگر نبی بولتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ معزز حاضرین، اسراء و معراج کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا باتیں رکھی ہیں وہ پہلی بات بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے معراج خواب تھا یا جسمانی طور پر اللہ کے نبی اوپر گئے تھے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں معراج خواب نہیں ہے، اللہ کے نبی جسمانی طور پر روحانی طور پر جاگنے کی حالت میں، سونے کی حالت میں نہیں، جاگنے کی حالت میں آسمانوں کی سیر کرا کے آئے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار مکہ کے لیے معجزہ نہ ہوتا۔ دوسری بات، یہ سفر حقیقی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بہت طور پر اوپر گئے اور آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں معراج کے اور اسراء کے قصے کو اور معجزے کو ماننا بہت آسان ہے۔ جب آپ یہ تصور کرتے ہیں انسانوں کا بنایا ہوا فلائٹ زمین سے 30 پر 5000 40 پر 5000 اونچی کی اڑان پر اڑ سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے پر قدرت نہیں رکھتا کیا؟ مکمل طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد کرنے کے لیے مختلف راستے اپناتا ہے۔ کیسے راستے اپنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سفر ہجرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سکھایا، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے الگ طریقہ اپنایا۔ اور اسی اسراء و معراج کے قصے میں اور ایک بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، بیت المقدس کا مقام و مرتبہ، یہ اسلام کی دوسری مسجد ہے بیت المقدس، یہ سارے نبیوں کا قبلہ ہے، بلکہ براء بن عازب کی روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کے لیے مکی دور
میں بھی یہی قبلہ تھا. غور سے سنیے بات یہ, کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر نبی کا قبلہ کعبہ نہیں, نبی کا قبلہ بیت المقدس. مدینہ آنے کے بعد بھی تقریباً 16-17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بتاتے ہوئے کہا 250-250 نمازوں کا ثواب ہے. اکثر لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ہے بولتے ہیں, وہ روایت ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں 4 نمازیں پڑھے تو کتنا ثواب ہوتا, 250 کو 4 جمع کرے تو 1000 ہوتا, اس کا 1 پاؤ حصہ وہاں ہوتا بولتے. اس سے سمجھ میں آتا ہے بیت المقدس میں 1 نماز کا ثواب 250 نمازوں کا ثواب ہے. وہ مسجد ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے لیے لے جایا گیا تھا, اور اس مسجد کی فتح کو اللہ کی نبی نے قیامت کی علامت قرار دیا ہے. آج کل دیکھتے ہیں یہ مسجد اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں ہے. جب بھی فلسطینی مسلمان وہاں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حالت نماز میں گولی چلاتے ہیں. یاد رکھیے یہی مسجد انشاءاللہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی تو قیامت قائم ہوگی. اور اسی بیت المقدس میں سرزمین شام میں مہدی ہوں گے, حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے, یاجوج ماجوج آئیں گے, دجال آئے گا, مگر اللہ تبارک و تعالی وہیں سے مسلمانوں کے لیے کامیابی کا راستہ بھی مکمل طور پر پیدا کرے گا. اور اسی طریقے سے اس میں یہ بات بھی سمجھنا, دیکھیے عبد الباری السبیتی حفظہ اللہ یہ مسجد نبوی کے امام ہیں. جب ہم اسراء و معراج پر خطبہ سن رہے تھے ماشاءاللہ بڑی اچھی ایک بات بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس گئے, بیت المقدس سے آسمان پہ چڑھے, آسمان پہ چڑھ کے نیچے آ گئے. یہ جتنا شارٹ ٹرپ میں ہوا نا, یہ اللہ تعالیٰ محمد کے دین کو اتنے شارٹ ٹرپ میں دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے گا ماشاءاللہ. یہ بات بھی محمد پر لکھی ہے. اور دیکھیں اسراء و معراج کے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو معجزاتی طور پر دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. حضرات صحابہ کرام نے کیسی محنتیں کی, اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کہاں تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک دن رات ہیں یہ دین وہاں تک جائے گا. اور اسی طریقے سے اس اسراء و معراج کے قصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تھے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو وہاں جمع فرمایا. یہ قید جمع فرمایا, روح آئی جسم آیا وہ سب نہیں پوچھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کو وہاں جمع کیا گیا, میں نے سارے نبیوں کی امامت کرائی ماشاءاللہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں اور تمام آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونچا درجہ دیا ہے دنیا میں وہ اونچا درجہ کوئی بھی چھین نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے اس واقعے میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. دیکھیے 5 نمازیں پڑھنے سے 50 نمازیں کا ثواب ملے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. سوال یہاں یہ ہے یہ سفر معراج میں نماز کیوں فرض ہوئی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو بیت معمور دکھایا گیا. آپ نے فرمایا جہاں تک میں دیکھتا ہوں زمین و آسمان میں ایک انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں. جب نبی نے دیکھا کہ سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں نبی کے ذہن سازی کی گئی, اے محمد تم کو بھی تمہاری امت کو بھی ان فرشتوں کی طرح عبادت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں نمازوں کا تحفہ دیا. اور آپ دیکھیے بندہ جب نماز پڑھتا ہے جیسے معراج بلند ہوتی ہے بندے کی زندگی بھی مکمل طور پر اونچی ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اس واقعے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کوئی بھی انوکھا کام ہوتا ہے تو ہمیں دیکھ کر سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور آپ دیکھیے جب یہ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں اللہ نے کہا سبحان الذی, اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں اپنے نبی کو مسجد حرام سے اٹھایا,
مسجد اقصی تک لے گیا، آسمانوں پہ جا کے پورے جنت و جہنم کے مناظر دیکھ کر واپس آئے. یہ کام اللہ نے کیا، اس کام کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے بندہ ہونا افضل ہے نبی اور رسول سے. اور سے نوٹ کیجئے پوائنٹ یہ، اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے محمد کو لے گئے، اللہ نے کہا کہ ہم اپنے بندے کو لے جاتے ہیں. نبوت و رسالت سے عبودیت کا درجہ بلند ہے. اور اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، دنیا میں کوئی بھی کام کرے تو تجربے سے کرے تو مشورے سے کرے تو وہ کام میں برکت ہوتی. آدمی اکیلا کوئی بھی کام کرے تو لوگ پسند نہیں ہوتے، مجبور ہو جاتے. یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ملے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تجربہ تو یہ ہے کہ 50 نمازیں میری قوم نہیں پڑھے، تمہاری بھی نہیں پڑھے گی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کے تجربے سے مشورے سے فائدہ اٹھایا. یہ نہیں کہا کہ میں رسولوں کا سردار ہوں، تم کیا بولتے. لہذا تجربہ مشورہ یہ مومن کی زندگی میں بڑا اہم ہوتا. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پختہ عقل ہونے کے باوجود آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر یہ نہیں کہا کہ میں جو بولتا ہوں وہ سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا. اور اسی طریقے سے واقعی اسراء و معراج میں اور ایک بات معلوم ہوتی ہے، باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اللہ کے نبی مکے میں 13 سال تھے، آپ کو کیسے ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اسراء و معراج کے بعد واپس آئے. آپ کو ایک نئی ہمت ملی، آپ کے زندگی میں ایک نئی روح آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو زندگی گزاری بڑی انقلابی زندگی گزاری. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے یہ اسراء و معراج کا سفر یہ سفر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنا چاہتا تھا. یہ بات بھی علماء نے بتائی. اور اسی طریقے سے اس سفر میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، کیا معلوم ہوتی ہے؟ ہم ہر دن ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر سمجھ جاتے شاید اتنا تاریکی کے بعد روشنی نہیں آتی بلکہ، لیکن ہر دن مشرق سے طلوع ہونے والا سورج یہ بولتا ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی ضرور ہے. نبی کو تو کتنا ستایا گیا. ابو طالب گئے اور ختیجہ گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء و معراج میں بلا کر یہ بتایا ان مع العسر یسرا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے صبر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتایا گیا. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اور یہ اسراء واقع معراج جیسے قبلے کے بدلنے کا جو حکمت ہے وہ یہاں ملتی ہے. صحابہ نے کہا اگر محمد بولتے تو میں مان لیتا ہوں، مگر کفار نے کہا ہم نہیں مانتے. اور اسی طریقے سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام فطرت ہے. انشاءاللہ والدین کے بارے میں چند باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا. کیا عہد لیا؟ تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اس کا مطلب کیا معلوم ہوتا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کو دینا. یہ صرف شریعت اسلامیہ میں نہیں تھا بلکہ اس سے پچھلی شریعتوں میں بھی مکمل طور پر تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے والدین کی اہمیت کو بتانے کے لیے ان کی قسم کھائی ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کو بتاتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا ووالد وما ولد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام آ کر پوچھتے یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی بولتے اللہ پہ ایمان لانا. پھر انہیں پوچھتے کون سا؟ اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد دنیا میں سب سے بہترین اگر عمل ہے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں ان کے حقوق کو اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. دنیا میں یاد رکھیں اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، رسول کا احسان بھی نہیں چکا سکتے. اسی طریقے سے والدین کے احسان کو چکانا بھی ہر ایک کے لیے مشکل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک آدمی کو دیکھ، غور سنیے، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ آدمی اپنی ماں کو یہاں کندھے پر بٹھا لیا ہے ماشاءاللہ اور طواف کرا رہا ہے. دور سے دیکھتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، دیکھتے ہیں یہ آدمی اپنی ماں کو اٹھا لیا ہے
اسے بلا کر پوچھتے تمہیں اپنی ماں کو اٹھا لیے سو یہ بولو اپنی ماں کا حق ادا کرے سمجھے کیا تمہیں، ایسا پوچھے تو اس نے کہا ہاں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تمہاری ماں نے جنتے وقت جو درد محسوس کیا نا اس درد کا حصہ بھی تم نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آپ آمین بولے. کیا ہے؟ رمضان پا کر جس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ ستیاناس ہو جائے. اور اس میں وہ بھی بد دعا کی جبرائیل نے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا کر جنت حاصل نہیں کی، ایسا آدمی بھی ستیاناس ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے وقت نہیں دیکھتا اس کو جبرائیل کی بد دعا لگے گی. اور جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہنے والے کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، ان سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نبیوں کی عادت ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ بڑی ارمانوں کے بعد پیدا ہوئے اللہ نے یحییٰ کے بارے میں سورہ مریم میں کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. یحییٰ وہ تھے جو اپنے والدین سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بچپن میں بات کرتے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے باپ آزر کو بت پرست باپ منہ کھلے تو مطلب برا بھلا بولتا، مارل تو تجھے پتھر سے مار تجھے ایسا بولتا، لیکن اپنے باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کل سورہ مریم میں آئے گا، بولتے اے میرے پیارے ابا جان. آج نسل اپنے ماں باپ سے مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو بات کرتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے در سے اپنے باپ کو مکمل طور پر نار جہنم سے بچانے کی کوشش کی. معزز حاضرین، ماں باپ کو اگر جوانی میں پا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کی خدمت کرنا اور ان کو راضی کرنے سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے. اگر آپ دنیا میں ان کو ناراض کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا. اور اس طریقے سے دیکھو خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرنے چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو ان پر رحم کر اس لیے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں آج کی نئی نسل والدین کو ایک بوجھ تصور کرتی ہے. پرانے زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ ایک ماں 10-12 بچوں کو مکمل طور پر برداشت کرتی تھی. آج 12 بچے مل کر ایک ماں کو مکمل طور پر برداشت نہیں کرتے. اولڈ ایج ہوم اپنے ماں باپ کو لے جا کے الگ ڈال دیتے. صحابہ کی کیسی کی مثالیں ہمارے مکمل طور پر سامنے آتی ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے والدہ سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو چلتے ہوئے دیکھا. صحابی کا نام یاد رکھیے حارثہ بن نعمان. آپ نے بلا کر پوچھا حارثہ جنت میں میرے سے آگے چل رہے تھے تو کیا بولتے؟ دیکھو یا رسول اللہ میرے جنت میں داخلے کا ایک ہی ریزن ہے، وہ کیا ہے؟ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. اور وہ کیا بولتے؟ میں اپنی ماں کو چوٹی بھی ڈالتا ہوں اور میری ماں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں. اور بولتے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی تو میری ماں بات کرتی ہے سمجھ میں نہیں آتا تو میں ان کو جھنکاتا بھی نہیں، میں دوسرے لوگوں کو بلاتا میری ماں کیا بولتی ہے ذرا سمجھ کر بولو. یہی اپنی ماں کی خدمت کرنے کا نتیجہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنتی بنائے. معزز حاضرین، یہی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنی ماں کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی ماں نے ان سے کہا اے سعد اگر تم محمد پر ایمان لانا چھوڑو میں تم سے بات کروں گی. جا کے دھوپ میں کھڑی ہو جاتی تھی، میں کھانچ نہیں کھاتی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ماں کی تڑپ دے کر نبی کے پاس آ کر پوچھتے یا رسول اللہ میری ماں
یہ بولتی ہے کہ میں آپ کا انکار کر دوں، میں آپ کا دین چھوڑ دوں، میری ماں کھاتی بھی نہیں ہے، جا کے دھوپ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھے کفر پر ابھارتی ہے، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتاری، اگر تمہارے ماں باپ تم کو کفر پر ابھارے تو ان کی بات نہیں ماننا، لیکن ان سے حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے سورۃ لقمان میں کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ معزز حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماں کہا کرتے تھے ماں کے بارے میں، ماں کی خدمت کرنا نفل حج سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے ابو رضی اللہ عنہ کو جب تک زندہ تھی حج نے کیا، ماں کے مرنے کے بعد حج میں گئے۔ معزز حاضرین، یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ ایسی دولت ہیں، ان کے رہتے تک انسان مکمل طور پر کیا نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، جیسے ہی مرتے ہیں رولے کھڑ جاتے۔ جب تک رہے مکمل طور پر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، ان کے والدین کا انتقال ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا پوچھتے، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، صدقہ کروں کیا؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، پانی کا انتظام کروں، روزے رکھوں کیا؟ ایک آدمی آ کر پوچھتا، یا رسول اللہ میرے باپ چل نہیں سکتے، کیا میں اپنے والد طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی بولتے اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر سکتے، عمرہ بھی کر سکتے۔ اور یہ ابو رضی اللہ عنہ ہیں، اپنے ماں سے کیسے بات کرتے دیکھو، جب گھر سے باہر اندر داتے بولتے اے امی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں بھی بولتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد جواب میں بولتی ماں ابو ہریرہ بولتے اے ماں تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اس لیے کہ تم نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا ہے۔ تو ماں کیا بولتی، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، بڑے ہو کر تم میرے ساتھ اتنا جو سلوک کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا۔ یہ ابن سیرین رحمہ اللہ ہے، اپنے ماں باپ سے کیسے سلوک کرتے۔ آج کل تو ایسے ہوتا ہے باپ کو بھی گھورتا انسان، ماں کو بھی گھورتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں باپ دنیا کا ایک عام مرد ہے اور عورت ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتے یا ماں کے پاس جاتے چہرے سے چہرہ بھی نہیں ملاتے، آنکھ نیچے رکھ کے بات کرتے۔ عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ ایک عالم دین ہے، ایک دن زور سے اپنی ماں سے بات کر لیے، فوراً بازار کو گئے، بازار کو جا کے غلام آزاد کرے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ غلام تم نے آزاد کیوں کیا؟ تو کہنے لگے ماں سے زور سے بات کیا، یہ غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی اور ماں کی بھی نافرمانی ہو گئی، اور اللہ نے کہا کہ اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے اونچی نہیں کرنا، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی مرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں بچوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے ماؤں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ والد والدہ کا انتقال ہوا تو کیا کہنے لگے، آج جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ معزز حاضرین، والدین جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کو برا بلا نہیں بولنا، اف بولے تو اتنا بھی نہیں بولنا، شریعت نے بتایا، اور ان کو بڑھاپے میں جب چڑچڑا پن آتا ایسے وقت میں ان کو برداشت کرنا۔ میں تو بولتا ہوں جن کے گھروں میں ماں باپ ہیں سمجھ جائیے انہوں نے اپنے گھروں میں جنت رکھا ہے۔ معزز حاضرین، مرنے کے بعد ہم اپنے ماں باپ کو بھلا دیتے نہیں، انسان کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے، راستے میں آمینہ کی خبر آ گئی، آمینہ کی خبر آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے، ماں کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ کر کہا اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے جو ماں باپ تھے وہ کافر و مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی جو دعا مانگی ویسے تم مغفرت کی دعا نہیں کرنا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر زار و خطار روتے رہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے، کہتے ہیں کہ اتنے آنسو کبھی نہیں دیکھے بلکہ صحابہ بھی متاثر ہو گئے۔ اور ایک بات بھی اللہ نے سورہ مریم میں یہ بتائی
والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں نرمی ڈالتا ہے، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات یہ بتائی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کھانے میں اسراف، پہننے میں اسراف، اوڑھنے میں اسراف۔ آج کل ہماری خواتین میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ایک مرتبہ اگر کوئی کپڑا پہن لے تو دوبارہ نہیں پہنتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے شادیوں میں سب جاتے ہوئے یہ کپڑا پہننا کیا نہیں دیکھتے رہے لوگ، اس لیے نہیں پہننا، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً ماہ رمضان میں ہم افطار میں جب بیٹھتے ہیں زیادہ آئٹم رکھ لے کو بیٹھنا بھی علماء بولتے یہ بھی اسراف میں سچ ہے، اسی لیے کم آئٹم رکھو، کم کھاؤ اور اسراف نہ کرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کی تذکر بیان کرتے ہیں شیطان کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے آیت پڑھ رہے تھے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کفار نے اللہ کے نبی پر اعتراض کیا نبی ایسا نہیں ہونا، نبی کا گھر ایسا ہونا، بنگلہ ہونا، بیچ میں جو ہے نہر ہونا، وہاں کھجور کا درخت ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، سب کہا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات پوچھ پوچھ کے پریشان کرتے تھے، اور اللہ نے یہ بتایا پوری کتابیں کہاں سے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ 21 مرتبہ اتری، مگر قرآن اللہ تعالیٰ نے 20-25 سال میں اتارا۔ کیوں اتارا؟ اس قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال میں اتارا۔ انشاءاللہ سورہ کہف کی جو تفسیر ہے کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً شہد کے بارے میں ہم نے جو بتائیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے ہم میں سے جو والدین اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ان کے ماں باپ پر مکمل ان کے بچوں پر تاثیر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے لیے ہم صدقہ و خیرات کا، دعاؤں کا، پانی کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول اور اسراف سے مکمل اور بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔